پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ جناب شاہین صہبائی صاحب ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سو نائس اینڈ سو کائنڈ آف ہم جناب شاہین صہبائی کی کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی مصروفیت میں آئی ڈونٹ نو میرے پاس شاید الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دو لوگوں کا سٹینس لیتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں میری سر سے درخواست ہوگی شاہین صہبائی صاحب ڈان نیوز پیپر کے ساتھ وابستہ رہے، امریکہ میں ہوتے ہیں، لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں، ان کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، تو ہم بھی اسی حوالے سے آپ سے درخواست کی. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا. معاملہ وہی کہ 1954 70 سال کے بعد بھی مرغے کی ایک ٹانگ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی 70 سال پہلے غلام محمد صاحب نے جو غلطی کی تھی، یعنی 3 پوزیشن نیچے سے بندہ اوپر لے گئے تھے جو کہ جسٹس منیر صاحب تھے. آج 70 سال کے بعد 2024 میں ایگزیکٹلی سیم سینیریو. بٹ آف کورس لیٹس سی واٹ ہیپن ٹمورو، آئی مین آن 2 جولائی وچ از ٹو نائٹ کینیڈا کے لحاظ سے. اور جیسا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج رات کو ہونے جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں مکمل طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کی خواہش کے انصار سینئر جج جسٹس شاہد بلال کو 25 جون اور 24 جون 2024 میں سپریم کورٹ پاکستان کا جج مقرر کیا گیا ہے. یہ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور دوسرے سینئر جج شاہد بلال کو. اس کے بعد جو سابق چیف جسٹس ملک شہزاد خان کے بعد سینئر ترین جج شجاعت علی خان کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی بجائے انہیں سائیڈ لائن کر کے ان پہ اور نجوی صاحب جو 2nd پوزیشن پہ ہیں، 3ری پوزیشن سے محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ کو لے کے آ گئے ہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں شاہین صہبائی صاحب، قابل احترام. سر خوش آمدید، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا میڈم، اور سب کو السلام. سر اور آپ شکریہ کو تو آپ کا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور میں آپ کا سٹینس لینا چاہتی ہوں. حاضر ساری کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو عقل آ جائے، مگر عقل نہیں آتی. آپ نے 70 سال سے کہا کہ یہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے، اور کسی کو عقل نہیں آئی. اتنا نقصان ہو چکا اور کیے جا رہے ہیں. اپنی چھوٹی سی ایک ٹکڑے کے لیے پوری گائے اور پورا ملک قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جب ان کو پوزیشن دی گئی تھی تو ان کی ذاتی کارکردگی اس فیلڈ میں نہیں جس فیلڈ میں یہ اسپیشلائز کرتی ہیں، بلکہ ان کو سیکھنے کے لیے بہت سے کیسز کے لیے لاہور سے اسلام آباد بھجوایا جاتا تھا، مگر پرسنل جو برجنگ تھی اس کی بنا کے اوپر اس وقت بھی جس پوزیشن کو انجوائے کر رہی ہیں وہ پرسنل لیول کے اوپر اپنی پلز کے تحت اس پوزیشن پہ بھی آئی تھیں، تو قابلیت ان کی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے میڈم، یہ تو ایک پورا پیٹرن ہی یہ نواز لیگ اور یہ ان کے ساتھی اور جس طرح کے یہ لوگ ہیں، ان کا تو پیٹرن ہی یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے نوکروں کو ہر پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب جو تھے، ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے اکاؤنٹنٹ تھے، اور انہوں نے ان کو بٹھا کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر اور پتہ نہیں کیا اور کیا بنا دیا. وہ ہر فن مولا بن گئے، اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے گھر کے فرد تھے. شادیاں بھی کر لی ان کے ساتھ، سب کچھ ہو گیا. یہ جتنی ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اوپر میرٹ پہ نہیں آتا. پھر جب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو آرمی چیفز کا جو ریکارڈ ہے، ہر ایک جس کو لائے انہوں نے ان کو آ کے آخر میں نکالا، اور یا انہوں نے نکالا یا انہوں نے نکالا. لڑائی ہر ایک سے لڑائی. جو بھی طاقتور پوزیشن میں وہ بلاتے ہیں اپنی مرضی سے، بعد میں لڑائی ہوتی ہے لیکن پھر نتیجہ ان کا بھی کچھ نہیں نکلتا. اب یہ ان کو لے آئے عائلہ ملک، عائشہ ملک، جو بھی ہیں، کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا. پر پارک قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو جو بٹھایا تھا وہ تو پوری نوکری کر رہے ہیں اپنی ان کی طرف سے. لیکن
ان کے سارے جج جو ہیں وہ اب پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, سارا الیکشن کا بیڑا ہو گیا, غرق ہو گیا, پورے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ اپنے اسی ایک مجھے ایکسٹینشن مل جائے اور مجھے 3 سال مل جائے اور مجھے یہ مل جائے, اس پہ لگے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اور ساری جری مینڈرنگ جسے کہتے ہیں, یہاں پہ ایک پوری ایک سسٹم بنایا جائے جو سارا میرے لیے اب کام کرے. اس میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا, کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کون قابل ہے ناقابل ہے, آتا ہے نہیں آتا. آن دا جاب سکھا دیں گے جی, فکر نہیں گئی تو جج لگا دیں اسلام آباد میں, ان کی ٹریننگ ہو جائے گی, مگر یہاں یہ جج بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا. یہی بدقسمتی ہے میڈم پاکستان کی کہ انہوں نے آج تک, ان لوگوں نے آج تک نہ میرٹ پہ لوگوں کو لائن دیا, کوئی اگر آ بھی گیا تو ان کو پھر نکالا. اور یہاں ہم کھڑے ہوئے کہ دیکھیں پورا ملک, آج یونائٹڈ نیشنز نے اتنی بڑی رپورٹ ان کے خلاف دی ہے, کل امریکی سینٹ نے اتنا میسو ایک ریزولوشن پاس کیا ہے, پرسوں چین نے ان کو کھڑے ہو کے منہ پہ کہا ہے کہ یار اپنا گھر ٹھیک کرو, مگر یہ اپنے اسی دھن میں چلے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کسی کو. سر آپ نے جب یہ بات کی نا یونائٹڈ نیشنز نے, میں آج وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو کی, پاکستان کے ایک بڑے اچھے صحافی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں, یعنی ان کو بھی کارنر کیا گیا, بہت برے طریقے سے ان کو بھی کارنر کیا گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیتتی ہیں اور وہ پھر وکٹم ہونے کے باوجود جب ان کی حکومتوں کا دور آتا ہے تو وہ نوازے جاتے ہیں. تو وہ اپنے ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ ہندوستان کے حوالے سے کہ پاکستانی کمپیئر کر رہے تھے کہ پاکستانی امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں جو لوگوں کو گھسیٹ گھسوٹ کے مارا جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی بے شمار این جی اوز کام کر رہی ہیں, وہ تو آپ کے ملک کی فلمیں بھی بن گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا. میرا خیال ہے آپ وہ جو پیمرا کے چیئرمین تھے ان کی بات ایگزیکٹلی انہی کی میں بات کر رہی ہوں. ابصار عالم صاحب نے بڑا اس پہ کیا ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ تو دے آر وکٹمز. آپ نے الیکشن میں کوئی مطلب, وہ قوم میں لوگ جب اپنے زمانے میں وکٹم رہتے ہیں مگر جب ان کی حکومتیں آتی ہیں اور وہ نوازے جاتے ہیں دوسرے وکٹم بنتے ہیں. عمران خان کے دور میں بھی غلطیاں ہوئیں, آج بھی وہ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو یعنی اس سسٹم کو چینج کوئی نہیں کرنا چاہتا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, لیکن ہر ایک آدمی اپنے موقع محل اور اپنے انٹرسٹ, سیلف انٹرسٹ میں یہ چیزوں کو ٹویسٹ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. یہ بہت سارے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, یہ تو خیر ایک کیٹیگری ہی ڈفرینٹ ہے, جو اپنے جو کام کرتے ہیں ایز انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, بڑی شہرت پاتے ہیں, بڑے اوپر جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی پہلی ہڈی ان کو دی جاتی ہے وہ ہڈی لے کے تو بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نوکری لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی پیمرا لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی کرکٹ بورڈ لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی ایمبیسڈر بن کے چلا جاتا ہے, کوئی کیا, یہ سب یہ اور جب نکالے جاتے ہیں, ہنسی کی بات یہ ہے کہ مذاق کی بات ہے, جب وہاں سے نکالے جاتے ہیں یا ان کی ٹرم ختم ہوتی ہے پھر وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بن جاتے ہیں آ کے. یعنی یہ کوئی اپنے گھر کی کھیتی ہے کہ میں آج انڈیپینڈنٹ ہوں, کل میں ان کے ساتھ ہوں, پرسوں پھر انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن یہ ابصار عالم صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے, کیونکہ پورا ملک چلتا ہے آپ کے اوور. صحیح. ہاں ہمیں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم آئی. جی تو سوری ڈاکٹر, جی سر آپ آگے ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جی میں حیران ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے امریکہ میں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے ایک ریزولوشن پاس کرا ہے آن دیئر اون اسٹرینتھ. گورنمنٹ اس میں شامل نہیں تھی, گورنمنٹ اس کے خلاف تھی, مگر یہ اب میچور ہو گئے, لوگ سمجھ گئے ان کی باتوں کو, اور یہ انہوں نے کیا. یہ پاکستانیوں کو غدار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستانی غدار ہیں, تو غداروں کے آپ کو پیسے ڈالر تو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن باقی سب چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اور یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو پاکستان سے باہر, پڑھا لکھا طبقہ جو پاکستان سے باہر موجود ہے. سر میرا آپ سے ایک اور جو کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اندھا, آج میں ایک دیکھ رہی تھی کہ جس میں عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں بجلی رات کو کنڈی ڈال کے بجلی چوری کرتا
ہوں تو میرے اوپر تو ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جیسا باپ ویسی نسل آگے. جب اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی بڑی چوریاں اور ڈاکے کرتے ہیں, میں تو صرف رات سکون سے سونے کے لیے بجلی تھوڑی سی چوری کرتا ہوں کہ رات کو میری چیزیں بچی رہیں. پاکستان میں محسن نقوی صاحب جن کو جو فیصل وابڈا تو بڑی اونچی اونچی یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, ٹھیک, میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ میرا کسی کا ساتھ نہیں ہے, میں انڈیپینڈنٹ جیتا ہوں. محسن نقوی صاحب اللہ جس کے ساتھ ہے یہ وہ والی پارٹی ہے نہیں, وہ عسکری طاقت بنیادی طور پہ تو یہ 3-4 سینیٹر عسکری پارٹی کے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یہ. آج محسن نقوی صاحب کی سیٹ کے بارے میں مشکور حسین نامی ایک پاکستانی شہری ہے جس پہ جسٹس شجاعت حسین نے اعتراض بھی لگایا کہ تم تو ڈائریکٹ اس سے نہیں ہوئے, مگر ہی ٹک دا اسٹینڈ کہ یہ جب انہوں نے اپنے سینیٹر کے لیے پیپر جمع کرائے تو یہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے, اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت یہ سینیٹر نہیں ہو سکتے, یعنی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتے ہوئے کوئی الیکٹڈ آفس نہیں لے سکتے آپ 2 سال تک یا کتنا عرصہ آپ کے. تو کیا فرمائیں گے آپ کو؟ مگر محسن نقوی کے پیچھے تو جو ادارہ ہے دیٹ از اے ویری اسٹرانگ ادارہ, اور محسن نقوی تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے CIA کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں, خیر اب CIA یا PIA یا MI جو بھی ہو اب مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات البتہ اسٹیبلشڈ ہے, فیکٹ ہے کہ جو ان کے پاس سینیٹرشپ بھی ہے, ان کے پاس کرکٹ بورڈ بھی ہے, ان کے پاس ہوم منسٹری بھی ہے, ان کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, میڈیا کے بھی وہ مالک ہیں, بزنس بھی ہیں, ان کے گھر بھی ان کے باہر پکڑے گئے ابھی دبئی میں, سب کام ان کے الٹے سیدھے سب چل رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ پیچھے جو ابا جی کھڑے ہیں وہ جب تک کھڑے ہیں تو بس ٹھیک ہے, ابا جی نہیں ہوں گے تو پھر ابا جی رہیں گے, ابا جی نے ساروں کی جان کھائی ہوئی, ابا جی گدھ بن گئے, انہوں نے بوٹیاں نوچ لینی ہیں. سر جو آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, انہوں نے یہ جو سینیٹر محسن نقوی ہیں ان کی پوزیشن کی بڑی وضاحت کی تھی. جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم حکومت سے نہیں ملیں گے, ہم اگر مذاکرات کریں گے تو ہم عسکری اداروں سے کریں گے, جس کا جواب آپ کے وزیر دفاع نے دیا تھا کہ اگر محسن نقوی تو بیٹھے ہوں گے, اور محسن نقوی ریپرزینٹ کر رہے ہیں عسکری اداروں کو. تو مطلب واٹ از کوکنگ ان دس کنٹری؟ سر میڈم بے ایمانی ہے, بے وقوفی ہے, آنکھوں میں دھول ڈالنا ہے. مائٹ از رائٹ, میں بیٹھا ہوں, مجھے ہٹا لو, کوئی ہٹا سکتا ہے, تو بس یہ ہے, جب تک مجھے کوئی زور سے کک لگا کے کرسی سے نہیں پھینکے گا میں بیٹھا ہوں. تو یہ سچویشن نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ کوئی چیز مانتا ہے کوئی, سب زبردستی اپنی چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے جب تک کہ دوسرا کوئی ان سے زبردست آ کے ان کو دھکا نہیں دے گا. دس از سچویشن ناؤ. ویری سیڈ, ویری سیڈ. سر میرا ایک اور سوال ہے, جسٹس بابر ستار کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آج جسٹس بابر ستار نے جو بیان دیا ہے, اور اگین انہوں نے بلکہ پرائم منسٹر کو بھی یہ لفظ کہا ہے کہ آپ سیکورٹی اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ISI کو روکیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 40 لاکھ موبائل صارفین کی ایک وقت میں کال اور SMS تک رسائی ہوتی ہے, اور یہ اتنا یونیک سسٹم ہے کہ جس کی ٹیلی فون کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور پاکستان کے عام شہری جو ہیں ان کی کالز بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کا ڈیٹا بھی بریچ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے پاکستان میں صرف ایک چیز نے ترقی کی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, اور وہ ہے موبائل فون اور لوگوں کی جو بات چیت ہے, ایک نیٹ ورک گروپس اور ان کے لیڈرز اور پالیٹکس, سوشل میڈیا اور ٹیلی فون پہ ہے. اور یہ بہت افیکٹو ہے. غریب سے غریب, ان پڑھ سے ان پڑھ جو ہے نا, وہ اپنا ٹیلی فون بڑا تیزی سے چلاتا ہے, اور اس کے اوپر وہ اپنی تصویریں بھی لے لیتا ہے, ویڈیو بھی لگا دیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے. وہ پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے اس کو, سب آ گیا ان کو. اب انہوں نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کی ہے کیونکہ یہ ان کے خلاف جا رہا ہے. جب یہ کل ہٹیں گے تو یہی پابندیاں ان کو ایسا رگڑا دیں گی کہ یہ بھی یاد کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن باقی سب چیزوں پہ جو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا جی ہمیں نہیں چاہیے, اور یہ ٹیلی فون پہ جو انہوں نے قیمتوں پہ ٹیکسز جو لگائے, اللہ معاف کرے, بڑے بڑے جتنے, ابھی آپ کل میں سن رہا تھا کہ ان کی بڑے بڑے یہ جو ہے آپ کے بیوروکریٹس ہیں, جنرلز ہیں,
ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ جنرل, سب کی بجلی بھی معاف ہے, ٹیلی فون بھی معاف ہے, گیس بھی معاف ہے, گاڑی بھی ان کے پاس فری ہے, تیل بھی, پیٹرول بھی فری ہے, ہر چیز, ڈرائیور بھی فری ہے, گھر بھی فری ہے, وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اوپر سے, اور ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی لیتے ہیں. اور پھر سب چھوٹے جتنے طبقے ہیں ان سب پہ لگائی جا رہے ہیں ٹیکس, لگائی جا رہے ہیں, اور جب وہ اٹھیں گے, کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے. بس بڑا ایزی سولوشن ہے ان کا. تو سر ایک لوٹ مار کے لیے ان کو خزانہ ملا ہوا ہے, وہ لوٹتے رہیں گے, اس کے بعد جب موقع آئے گا تو چھوڑ کے کہیں اور اپنا گھر بنایا ہوا ہے چلے جائیں گے. اللہ رحم کرے ان سب پہ. ان کو میں تو کہتا ہوں کہ جب وقت آئے تو ان کو بھاگنے ہی نہیں دینا چاہیے, بالکل ہر ایک کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ جی بتاؤ, جواب دو. ویری سیڈ سر, ویری سیڈ. یہ سر جسٹس بابر ستار کے حکم نامے کی ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزرائے اعظم, سیاسی لیڈران, ججوں اور ان کی فیملی, بزنس مینوں کی آڈیو ریکارڈنگ سرولنس کا نظام موجود ہے. آڈیو ریکارڈنگ کے بعد مخصوص سوشل اکاؤنٹس پر اور پھر مین سٹریم پر آتی ہے. اور انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام اپنی انفارمیشن کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈو یو تھنک کہ آپ کے بے شمار ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کی طرف نشاندہی کی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پریشر کرتی ہے اور پریشر میں لانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتی ہے؟ آج جسٹس بابر ستار کا یہ بیان بھی آپ کے اور میرے دیکھنے میں آ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے یا یہ بس ہماری خام خیالی ہے؟ دیکھیے, کچھ جج جیسے بابر ستار صاحب بڑے, میرے ساتھ تو بہت کام بھی کیا انہوں نے, اخبار میں ہمارے آرٹیکل بھی لکھتے تھے, بڑے اچھے آرٹیکل لکھتے تھے, لیگل آرٹیکل ان کے ہوتے تھے, اور بڑے زبردست آدمی ہیں, بہت فرسٹ کلاس. اور یہاں بھی آ کے انہوں نے انڈر پریشر نہیں آئے, وہ انہوں نے عزت بھی برقرار رکھی ہے, اپنی انٹیگریٹی بھی برقرار رکھی ہے, اور اپنی بہادری بھی برقرار رکھی ہے. اب یہ لوگوں کے لیے انسپریشن بن رہے ہیں. جو انہوں نے خط لکھا تھا سب کے ساتھ مل کے, میرا خیال ہے میجر رول انہی کا ہوگا, 4-5 ججوں کو, اور جب انہوں نے ملا لیا تھا تو ان کا بہت بڑا رول ہوگا. اور اس کا دیکھیں گے جی ریپل ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو اور بھی جج ان کے ساتھ مل رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج بھی ساتھ مل رہے ہیں. تو یہ ایک آدمی انسپائر کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے. یہ اب انہوں نے نکیل ڈالنے کی جو آپ کہہ رہی ہے کوشش کی ہے, وہ جو پی ٹی اے کے جنرل صاحب ہیں داڑھی والے, سنا ہے کہ وہ ان کو انہوں نے پکڑ بھی لیا ہے کہ جی آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ ذرا ادھر آ جائیں, اپنے کنٹیمپٹ میں بھی آ جائے, آپ نے ہمارے سامنے آ کے جھوٹ بھی بولا. دعا کریں کہ باقی ججوں کو بھی ہمت آئے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمت آئے کہ جی یہ ایک دفعہ اس افریج جو ہے نا, جن کو پکڑنے بند کریں بوتل میں. اور یہ سب کی ملی ہوئی کوشش سے ہی ہوگا, اکیلا ایک آدمی تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور اس کو روکنا نہیں چاہیے, اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا, اور آپ کریں, ہم سب آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سے. سر میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ بے شک پی ڈی ایم 1 بننے کے مرحلے میں مولانا I'm not, ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے وہ لیڈر ہیں, اٹس یور چوائس, دیٹ از what the democracy is, کہ آئی ریسپیکٹ جن کو آپ پسند کرتے ہیں, مگر پی ڈی ایم 1 بنانے میں انہوں نے ہی مین رول پلے کیا تھا, لیڈ کر رہے تھے. آج انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ فوج سمیت تمام ادارے اپنی دائرے کار سے باہر نہ نکلیں. دوسری بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہے کہ آپ یہ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا آپریشن کرنے جا رہے ہیں ٹیررسٹ کے اگینسٹ. روز آپ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے اپنی کارروائی کریں گے, یا افغانستان سے اتنے لوگ آ گئے, تو اگر افغانستان کے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کے لوگ بھی تو بارڈر پہ بیٹھتے ہیں, آپ ٹیررسٹ کو آنے کہاں سے دیتے ہیں؟ اور باجوہ صاحب نے جو اتنی پیسہ خرچ کیا تھا, یہ باقاعدہ انہوں نے اسمبلی میں بات کی ہے کہ باجوہ صاحب نے جو ایک لوہے کی باڑ لگوائی تھی اور اتنا پیسہ خرچ کیا گیا, کہاں گئی وہ باڑ؟ اور آپ وہاں سرحدوں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی سرحدیں, بجائے اس کے کہ آپ اندر آ کے ہمارے آپریشن کریں؟ تو سرحدوں پہ آپ کیوں نہیں کنٹرول کریں؟ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ انہوں نے الیکشن کو بھی کہا ہے کہ الیکشن کروایا جائے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ریئل گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, بڑے باعزت ہیں, بڑے پروقار آدمی ہیں. میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ 15 سال کے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی,
اور یہ میرے ان کی ویسے ابا جی بھی سنا ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. وہ میں وہی بتانے لگا آپ کو کہ یہ میرا دفتر پشاور میں تھا اور ان کے جو ابا جی کا جو آفس تھا جے یو آئی کا وہ کوئی 1 میل دور تھا ان کا. تو ہم لوگ اکثر وہاں جا کے ان سے بات کرتے تھے, پریس کانفرنس وہ کرتے تھے, وہیں چلے جاتے تھے. کبھی وہ اپنا لکھ کے بیان بھیجتے تھے تو یہ صاحب لے کے آتے تھے اور آ کے کھڑے رہتے تھے جب تک ان کو کوئی کہتا نہیں تھا کہ جی فرمایا, انہوں نے یہ دیا اور پھر یہ چلے جاتے. خود ان کے ابا نے مجھے بتایا اور کئی لوگوں کو بتایا, بعد میں چھپا بھی کہ جی یہ بہت ہی چالاک آدمی ہے, ان کے سامنے میں کوئی بات نہیں کرتا, جب تک ان کو باہر نکال دیتے تھے. اور ایک مولانا اجمل ریاضی صاحب ہیں, انہوں نے تو اب نوائے وقت کالم لکھا تھا کہ انہوں نے آخر پوچھ لیا مفتی صاحب سے کہ جی آپ یہ کون آتا ہے, کیوں نکالتے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا فضل ہے اور یہ باہر جا کے باتیں بتاتا ہے لوگوں کو اور پیسے لیتا ہے, اس لیے میں اس کو نکال دیتا ہوں کہ نکلو یار. ویری سیڈ. خیر مگر وہ اس کے بعد ان مولانا فضل الرحمان گرو کر گئے, اپنا ہولیا بھی گرو کر لیا اور باقی قد و کاٹ بھی گرو کر لیا. ان کی باتوں پہ میں کوئی یقین نہیں کرتا کہ 1 منٹ کے لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ کھڑے رہیں گے اس بات پہ یا نہیں کھڑے رہیں گے. آپ نے پی ڈی ایم 1 کی بات کی, پی ڈی ایم 1 میں یہی لوگ تھے, یہی فوجی تھے, یہی سب تھے, ان سے یہ مل کے پی ڈی ایم کے صدر بنے ہوئے تھے, حکومت میں بھی تھے, ان کے بھائی بھی تھے, سینیٹر بھی بن گئے, بلوچستان میں بھی مل گیا, سارا کچھ لے کے مزے کر رہے تھے تو سب ٹھیک تھا. اب ان کو جو الیکشن میں پٹائی ہوئی ہے عمران خان نے جو کی ہے, اور یہ سارے مل کے الیکشن کمیشن والے اور یہ خفیہ والے اور یہ سارے ان کو کچھ کر دے نہیں سکے, یا ان کا خواہش نہیں تھی ان کو دینے کی, جن کو جتانا تھا ان کو جتا دیا, ان کو نہیں جتایا, تو یہ ان کی ناراضگی ساری. آج ان کو یہ کہنے کہ جی ہم آپ کو یہ کشمیر کمیٹی کا بنا دیتے ہیں اور آپ کو یہ بلوچستان میں فلانی چیز دے دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, یہ دوڑ کے چلے جائیں گے, بس سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کی بات یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے, ایک بلیک میلر کا گروپ ہے, یہ بہت اچھی طرح یہ کام جانتے ہیں. اور یہ کر رہے ہیں کہ جی اب دھمکی دیتے ہیں میں فوجیوں کو یوں کر دوں گا, میں فلانے کو یوں کر دوں گا, اور جب ان کو ہڈی مل جائے اتنا ہی رول ہے, ہڈی اگر نہیں دے رہا پھر ان کو غصہ آ رہا ہے. ویری سیڈ. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے پاک. کتنا دکھ ہوتا ہے, آپ نے بھی ساری زندگی اس ملک کے لیے کام کی, صحافت کی. یہ بڑے بڑے ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں قوم کے اس وقت, اور مولانا ہیں, اور پتہ نہیں کتنے کو بچوں کو درس دیتے ہیں اور اسلام پڑھاتے ہیں, اور پتہ نہیں تعلیمیں دیتے ہیں, قرآن کی تعلیم, کیا کیا کرتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں, اللہ معافی دے. جناب شاہین صہبائی صاحب, مجھے پتہ ہے کہ آج آپ فیملی کے ساتھ مصروف ہیں. سر میں احسان مند ہوں فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. بہت ویری سویٹ آف ہم. تھینک یو ویری مچ جناب.